پاسپورٹ آفس اناگوریٹ کیا ہے، جس سے بار کے تمام ممبرز کو، تمام ججز صاحبان کو اور دوسرے جو یہاں پہ سٹاف ہے ان سب کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ وہ یہاں پہ اپنے ماحول میں رہتے ہوئے جو ہے وہ اپنے پاسپورٹ جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اپنے پاسپورٹس کو جو ہے وہ رینیو کروا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم نے ایک جو ہے وہ پاسپورٹ فیس آسان ایپ اس کو بھی اناگوریٹ کیا ہے۔ اس کے تحت اس ایپ کو لوڈ کرنے کے بعد آپ اپنے گھر بیٹھے جو ہے وہ پاسپورٹ کی فیس بھی ادا کر سکیں گے اور اس سے لوگوں کو جو ہے وہ آسانی ہوگی۔ ابھی تک 179 پاسپورٹ آفسز جو ہیں وہ ملک بھر میں جو ہے وہ عوام کو پاسپورٹ کے حصول کی حیثیت جو ہے وہ سہولت جو ہے وہ مہیا کر رہے ہیں۔ اس میں ان قریب انہی دنوں میں جو انڈر پروسیس ہے، جو اپروول میں نے دی ہے، تو 10 کے قریب آفسز جو ہیں وہ مزید جو ہے وہ کھولے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری یہ کوشش ہے کہ پاکستان کی ہر تحصیل میں، ہر بڑے قصبے میں جو ہے وہ پاسپورٹ آفس کا ایک آفس یا ایک کاؤنٹر جو ہے وہ موجود ہو، تاکہ لوگوں کو پاسپورٹ کے حصول میں آسانی ہو، اور اس مقصد سے انہیں جو ہے وہ دفتروں کے چکر لگانے، وہاں پہ جا کے لائنوں میں لگنے اور وقت ضائع کرنے جو ہے وہ ان کا وقت جو ہے اس کی بچت ہو۔ تو یہ آج سہولت جو ہے یہ راولپنڈی ہائی کورٹ بار کو جو ہے وہ آج مل چکی ہے، اور باقی بھی جو بڑی بارز ہیں پورے ملک میں، تو ان میں بھی ہم بتدریج جو ہے انشاءاللہ تعالی اس سہولت کو جو ہے وہ پہنچائیں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، آج آپ کا کیس بھی تھا کورٹ میں، اینٹی کرپشن پنجاب نے بڑا یو ٹرن لیا ہے آپ کی گرفتاری سے متعلق۔ دوسرا یہ بتائیے گا کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے فوجی افسران کی جانب سے، اس پر عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں اس پریس کانفرنس کا جواب دوں تو ملک کا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایک طرف فوج کہتی ہے کہ وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی، دوسری طرف فوجی افسران پریس کانفرنسیں کر رہی ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات کا جواب تو یہ ہے کہ آج عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پنجاب حکومت کو ڈسمس کریں، یا کم از کم اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وہ خبر لیں۔ وہ آج سے 2 دن پہلے گئے تھے پنجاب میں، اور انہوں نے وہاں پہ یہ فرمایا تھا کہ پنجاب حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے، کیونکہ یہ رانا ثناء اللہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکی۔ تو آج انہوں نے جو وارنٹ مجھے اریسٹ کرنے کے لیے اور عمران خان نیازی کو خوش کرنے کے لیے لیا تھا، آج انہوں نے وہ واپس لے لیا ہے، اور خود ہی جو ہے وہ اپنی بات سے جو ہے وہ پیچھے ہٹے ہیں۔ ویسے وہ ایک بے بنیاد کیس تھا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی انتقام کی ایک بڑی گھٹیا مثال تھی۔ آفیسرز کو، ڈپارٹمنٹس کو اس گھٹیا لیول تک جو ہے وہ نہیں جانا چاہیے، لیکن بہرحال وہ گئے، اور میں عدالت عالیہ کا جو ہے وہ مشکور ہوں، اور میں ان کو تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے رول آف لا کو انشور کیا ہے۔ مجھے ریلیف نہیں دیا، بلکہ انہوں نے رول آف لا کو انشور کیا۔ انہوں نے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو اس کی غلطی اور اس کے اللیگل جو ہے وہ اقدام کی نشاندہی کی، جس کے اوپر پھر خود ہی انہوں نے جو ہے وہ یو ٹرن لیا، اور انہوں نے اپنا جو وارنٹ ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے واپس لے لیا۔ باقی جہاں تک آپ نے بات کی ہے آرمی آفیسرز کے پریس کانفرنس کرنے کی، دیکھیں، کسی بھی ڈپارٹمنٹ ادارے کا کوئی بھی فرد جس کے اوپر براہ راست الزامات لگائے جائیں، جس کے اوپر اتنا جھوٹ اور اتنی دشنام ترازی ہو کہ اس کے بعد اس ڈپارٹمنٹ کا، اس ادارے کا سربراہ جو ہے وہ اجازت دے، اس سے اجازت لے کے، تو وہ اپنا موقف جو ہے بہت ہی بہتر طریقے سے جو ہے وہ عوام کے سامنے لانے کا حق بھی رکھتے ہیں، اور لانا بھی چاہیے۔ کل کی جو گفتگو
ڈی جی آئی نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے، اس سے عوام کو بڑی جو ہے وہ آگاہی حاصل ہوئی ہے۔ عوام کو ایک ایسا جھوٹا پراپیگنڈا، ایک ایسا گھٹیا پراپیگنڈا، ایک ایسا فراڈ جو کہ ہر وقت جو ہے وہ عوام کے جو ہے وہ کانوں میں جو ہے وہ دستخط دے رہا تھا، گول گول کے خود ہی ان کے یعنی بقول کہ گول کے پلا دو، وہ گول کے پلایا جا رہا تھا، وہ سارا جھوٹ، وہ سارا فراڈ بیانیہ اور وہ سارے الزامات جو ہیں وہ کل عوام کی نظر میں جو ہے وہ بالکل رد ہو گئے، اور لوگوں کو صحیح معنوں میں پتہ چلا کہ حقیقت کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کا ادارہ جو جس ادارے میں یہ شہید ہیں، غازی ہیں، ان کی فیملیز بھی ہیں، جب اس طرح کی آپ دشنام ترازی کرتے ہیں تو ان لوگوں کے اوپر کیا بیتتی ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے، اور وہ پھر ان کی جو ہے وہ کیا حالت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ادارے نے نہ صرف کل ایک اچھا اقدام کیا ہے، بلکہ انہیں جب بھی ضرورت پڑے انہیں اس قسم کی آگاہی جو ہے عوام کو دیتے رہنا چاہیے۔ رانا صاحب، آج عمران خان لانگ مارچ لے کے روانہ ہونے لگے ہیں، یہ بتائیں کہ دارالحکومت اسلام آباد میں انہیں جگہ دی جائے گی بیٹھنے کے لیے یا انہیں داخل ہی نہیں ہونے دیا جائے گا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے باہر سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن اور حکومت کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، کوئی بات چیت کریں گے یا راستے بند کریں گے؟ نہیں، دیکھیں، احتجاج اور اسلام آباد میں احتجاج سے متعلق سپریم کورٹ کا بھی ایک فیصلہ موجود ہے، اور ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ جو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا تحریر کردہ ہے، اس میں تمام چیزیں جو ہے وہ طے ہو چکی ہیں۔ اگر اس طریقہ کار کے مطابق اور قانون کے مطابق پرامن احتجاج کے لیے وہ آئیں گے تو ہم وہ تمام ذمہ داریاں پوری کریں گے جو ذمہ داریاں عدالت نے ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ تو اور ان کو وہ جو مختص جگہ ہیں، جو متعین جگہ ہیں جہاں پہ عدالت نے جن کو مقرر کیا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو پوری سیکورٹی بھی دیں گے اور ان کو جو ہے وہ وہاں پہ احتجاج کا جو ہے وہ موقع دیں گے۔ لیکن اگر وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اگر وہ اسلام آباد پہ چڑھ دوڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر یہ بات وہ بالکل سمجھ لیں، اور میں یہ بڑے دو ٹوک انداز میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کسی جتھے کو جو ہے وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اور ایسا کرنے، ایسا سوچنے اور ایسی بری نیت سے آنے والوں کے ساتھ جو ہے بہت ہی سختی کے ساتھ نپٹا جائے گا، اور انہیں ایسے انجام سے دو چار کیا جائے گا کہ دوبارہ کوئی یہ جتھا کلچر جو ہے اس کی جو ہے وہ سوچ بھی نہ رکھے، کیونکہ جتھا کلچر اگر فروغ پائے گا تو پھر کہاں کی جمہوریت، کہاں کی ریاست؟ پھر تو جناب ایک جتھا آئے اور آگے اسلام آباد پہ قابض ہو جائے، اور اس وقت تک قابض رہے جب تک دوسرا جتھا نہیں آ جاتا۔ یہ چیز جو ہے یہ ملک کو تباہ کر دے گی، ریاست کے وجود کو جو ہے وہ ختم کر دے گی۔ یہ ریاست کا وجود، پاکستان کا وجود جو ہے اسی سے ہم سب ہیں۔ اگر اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ ختم کر دیا گیا تو پھر ہم تو جو ہے وہ بکھر جائیں گے سب لوگ۔ جو ملک ٹوٹے ہیں ان کے آپ باشندوں کا حال دیکھیں کہ ان کا کیا حال ہوا ہے پوری دنیا میں۔ غریب الوطنی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں کوئی جو ہے وہ رکھنے کو، کوئی بٹھانے کو جو ہے وہ کوئی سہارا دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ ایسے انجام سے دو چار کرنے کے لیے اگر ایک ٹولہ جو ہے وہ اپنی حماقت، اپنے تکبر اور اپنے پاگل پن کی وجہ سے اگر وہ پوری قوم کو دو چار کرنا چاہتا ہے، ہم اس کو پوری طاقت سے روکیں گے۔ اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ اب یہ ایسا وقت ہے کہ اس سلسلے میں اس قسم کی سوچ کے خلاف پوری قوم کو جو ہے وہ اکٹھا ہونا چاہیے۔ رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ ارشد شریف جو شہید ہوئے ان کے بارے میں کافی انکشافات ہوئے ہیں کہ وہ سازش یہاں پہ ہوئی، کیا وفاقی حکومت FIR درج کرے گی اور جن لوگوں پہ الزامات آ رہے ہیں ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا؟ اس کے ساتھ یہ بھی سوال لے لیں کہ کل پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا گیا کہ ارشد شریف کو پاکستان میں کوئی خطرہ نہیں تھا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس کے خلاف FIRs کون درج کرواتا رہا ہے؟ دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک FIR کا تعلق ہے کہ وہ ارشد شریف شہید
کے ساتھ ہونے والے المناک حادثے کے متعلق وہ ایف آئی آر اور ان کلپرٹس تک پہنچنے، ان کو گرفتار کرنے کی بات، اور اگر ارشد شریف صاحب کے خلاف ایف آئی آر درج ہوتی رہی ہیں، وہ موجب بنی ہے ان کا باہر جانے کا، یا کوئی اور ان کو بار بار یہ بلا کے کہتا رہا ہے کہ آپ بھاگ جائیں، آپ چلے جائیں ملک سے باہر، اور کسی نے ان کو سہولت بھی فراہم کی ہے باہر جانے کے لیے، اور کسی نے جھوٹی جو ہے وہ تھریٹ الرٹس بھی جو ہے وہ جاری کروائی ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ وفاقی حکومت جو ہے وہ انکوائری کمیشن کے سپرد کر چکی ہے۔ انکوائری کمیشن کا نوٹیفکیشن کیونکہ منسٹری آف انٹیریئر نے کیا ہے، انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی جو ہے وہ وزارت داخلہ کو جو ہے وہ سبمٹ ہوگی، ہم ہی پھر اس رپورٹ کو جو ہے وہ وزیر اعظم کی خدمت میں اور کیبنٹ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس لیے میرا منصب یا میری پوزیشن اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کمیشن کی سفارشات یا اس کی رپورٹ سے پہلے اپنے طور پہ جو ہے وہ پریمپٹ کروں یا اپنے طور میں کوئی ججمنٹ پاس کروں۔ ایف آئی آر کے بارے میں بتائیں رانا صاحب، ایف آئی آر جو درج ہوئی ہیں وہ کس نے کروائی ہیں؟ کے پی ہاؤس کے چند لوگوں کا نام لیا گیا کے پی کے حکومت کی، کیا ان لوگوں کو بھی شامل تفتیش کریں گے، یا جو بیرون ملک جن دو کا نام لیا جا رہا ہے ایک فارم ہاؤس کا، ابھی تک اس بارے میں کیا چیز سامنے ہے؟ دیکھیں ابھی تک بہت ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں، لیکن ان چیزوں کو اس طرح سے میں ڈسکلوز نہیں کر سکتا، نمبر ایک، اور نمبر دو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انکوائری کمیشن کو ہم پوری طرح سے با اختیار کر رہے ہیں، وہ جس کو چاہیں اب شامل تفتیش جو ہے وہ کر سکتے رانا ہیں۔ صاحب جو ایف آئی آر درج کرواتا رہا ہے ارشد شریف کے خلاف، ان کے خلاف کیا کارروائی کریں تو گے؟ یہ انکوائری کمیشن جو ہے وہ ان کی نشاندہی کرے گا اور کارروائی کا بھی جو ہے وہ فیصلہ کرے گا۔ صاحب لانگ مارچ آ رہا ہے لاہور سے، آپ نے چاروں صوبائی حکومتوں کو لیٹر بھی لکھا ہے لانگ مارچ کے حوالے سے کہ امن و امان کو برقرار رکھنے میں وفاقی حکومت کی مدد کی جائے۔ کیا اگر وہ صوبے، خاص طور پہ دو صوبے جو ہیں کے پی اور پنجاب کے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتے تو کیا ان دونوں صوبوں میں گورنر راج کے نافذ کیے جانے کا کوئی وفاق کا ایسا لگانا؟ جی گورنر راج کا فیصلہ تو کیبنٹ نے کرنا ہے، وہ میں نے تو نہیں کرنا، لیکن اگر کوئی ایسی صورت ہوئی تو میں کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ تجویز یا سمری جو ہے وہ میں موو کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ تھینک یو جی، تھینک یو جی۔